واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صلوات صلی سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، عزا خانے سج جاتے ہیں اور لوگ عزاداران آل محمد کے محب اور چاہنے والے عزا خانوں کا رخ کرتے ہیں اور مظلوم کی عزاداری بناتے ہیں۔ ہر سال مظلوم کا یہ ذکر اور تذکرہ ہماری مجالس، ہمارے جلوس عزا، ہمارا ماتم، ہمارا نوا، یہ تجدید بیعت ہے اور تجدید عہد ہے سید الشہداء کے ساتھ اور کربلا والوں کے ساتھ۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: شیعتنا خلقوا من فضل طینتنا وعجبوا بنور ولایتنا۔ ہمارے شیعہ ہماری فضل طینت سے خلق ہوئے ہیں اور ہمارے نور ولایت سے ہمارے شیعوں کا خمیر تیار ہوا ہے۔ فَيَفْرَحُونَ لِفَرْحِنَا وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا۔ فرمایا یہی وجہ ہے جب ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے ماننے والے بھی خوش ہوتے ہیں، ہماری خوشی میں ہمارے شیعہ بھی شریک ہوتے ہیں، اور جب ہم غمزدہ ہوتے ہیں ہمارے غم میں ہمارے شیعہ بھی غمزدہ ہوتے ہیں۔ آل محمد کی خوشی کے ساتھ خوشی منانا اور آل محمد کے غم میں غم منانا، یہ دلیل محبت ہے اور یہ دلیل مودت ہے۔ میرے محترم سامعین، ہماری بقا من حیث القوم اسی عزاداری سید الشہداء سے وابستہ ہے۔ ہم نہ تھے یہ ذکر تھا اور ہم نہ ہوں گے یہ ذکر ہوگا۔ ہماری پہچان، ہماری شناخت یہی سید الشہداء کی عزاداری ہے، یہی سید الشہداء کا غم ہے اور یہی سید الشہداء کا تذکرہ۔ میرے محترم سامعین، یہ احسان ہے ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا، کہ جنہوں نے قربانیاں دے کے آل محمد کی محبت کو ہم تک پہنچایا، اور یقین فرمائیے طول تاریخ میں سلسلہ ویلا اور سلسلہ عزا میں ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ عزاداران مظلوم کربلا اور موالیان حیدر کرار زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، تابندہ رہیں گے۔ دنیا میں آپ تحقیق کر لیں، جستجو کر لیں، پوری روئے زمین پہ مظلوم کی صف عزا بچ چکی، دو چار گھر بھی اگر کہیں ہیں تو وہاں بھی مظلوم کا ذکر شروع ہو سکتا ہے، اور حتیٰ اگر کسی مقام پہ کوئی ایک گھر بھی آل محمد کی محبت رکھنے والا موجود ہے، مگر باقاعدہ وہاں امام بارگاہ نہیں ہے، تو اس نے گھر میں ہی کی
کیسٹ لگا کے مظلوم کا ذکر وہ کر رہا ہے اور سن رہا ہے، اور اپنے گھر کی فضا کو یا حسین کی صداؤں سے اس نے منور کر رکھا۔ کسی جتنے مقامات پہ سید و شہداء کا ذکر ہے اور جس مقام پہ محبان آل رسول آباد ہے، آپ تحقیق کر لیں، ماضی میں چلے جائیں تو یہ نتیجہ یہی ہوگا کہ کبھی کسی زمانے میں کوئی ایک علی کا چاہنے والا، کوئی ایک سید و شہداء کا عزادار وہاں آیا تھا اور اس نے محبت اہل بیت کا یہ پودا لگایا، اور پھر وہ پھلتے پھلتے آج یہ ہے کہ بستیاں کی بستیاں، شہروں کے شہر محبان آل رسول سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ کسی ایک فرد کی کوشش و کاوش ہے، اور یہ تصدیق ہے امام صادق علیہ السلام کے اس عمل اور اس فرمان۔ پھر مولا صادق علیہ السلام سفر میں تھے اور چلنے والے بھی ساتھ تھے، ایک بستی سے گزر ہوا امام صادق علیہ السلام کا۔ میرے مولا نے پوچھا اس دیواروں کے متعلق کہ یہ کون ہے؟ بتانے والے نے بتایا مولا یہ آپ کے مخالف لوگ ہیں، آپ کے دشمن لوگ ہیں۔ امام صادق علیہ السلام اپنی سواری سے اترے، مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، پروردگارا ان بستی والوں کو اسی مقام پہ اکٹھے رکھنا، یہی ایک مقام پہ یہ رہے، یہ دنیا میں پھیلنے نہ ہو۔ سفر شروع ہوا، مولا نے ان کے متعلق پوچھا اور بتانے والے نے بتایا کہ مولا یہاں آپ کے محب رہتے ہیں، آپ کے چاہنے والے رہتے ہیں۔ امام علیہ السلام پھر اترے، سواری سے مصلی عبادت بچھایا، 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور پھر دعا کی پروردگار نے بستی والوں کو زمین میں پھیلا، بہتر ہوا ہے۔ ساتھی عرض کرتے مولا یہ کہ ہوا جو دشمن تھے ان کے اکٹھے رہنے کی دعا کی، اور جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے دعائیں کو منتشر ہو جائے، بکھر جائے۔ مولا نے فرمایا ہاں کو سمجھا نہیں، ہمارا دشمن نجاست ہے، ہمارا دشمن نجاست ہے، ہمارا دشمن پلیدی ہے، وہ جہاں جائے گا نجاست پھیلائے گا، لیکن جو ہمارے چاہنے والے ہیں یہ دنیا میں جہاں جائیں گے ہماری محبت کے شمع روشن کرتے ہیں۔ ہماری محبت کے شمع روشن خدا ہمارے ان اسلاف کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے جنہوں نے آ کے یہاں محبت اہل بیت کا یہ بیج بویا، آل محمد کی محبت ولایت کی یہ شمع روشن کی کہ جس شمع کے نور سے ہم آپ سب استفادہ کر رہے ہیں اور اپنے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ ایام غم کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ اگر ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں پڑھیں، مفاتیح الجنان میں آپ پڑھیے گا، سرکار رضا علیہ السلام کو حوالے سے ہدایت موجود ہے کہ جب بھی ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، سرکار رضا کو کسی نے مسکراتے ہوئے بھی نہیں، اور ابن شبیب کو وصیت فرماتے تھے، یا شبیب ان کنتا باقیا علی الشیء فابقا علی جدی الغریب۔ اے شبیب اگر کسی چیز پہ رونے کو دل چاہے تو میرے جد غریب پہ اور یہ گریہ امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق
کبیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے غم حسین میں آنسو بہانا۔ شکر بنوانے کی بات سے جو ثواب ہے، آل محمد کے مسائل کی مجلس میں بیٹھ کے سانس لینا بھی تسبیح کا ثواب ہے۔ اور مولانا نے فرمایا نفس المحمود لہمنا تسبیح، ہمارے دکھ سن کے اور ہمارے مسائل سن کے اٹھنا سانس بھی لیتا ہے تو وہ سانس بھی تسبیح خدا کا مقام ہوتا ہے۔ دوستوں میں پھر کہنے لگا ہوں، ہم نہ تھے یہ ذکر تھا، ہم نہ ہوں گے یہ ذکر رہے گا، یہ وعدہ خدا بندی ہے، یہ ذکر ہماری ساتھ خدا جس کو یہ عطا فرمائے۔ اور میرے محترم سامعین، یہ ذکر رہنا چاہیے اور مشیت پروردگار ہے کہ حسین ابن علی کا ذکر رہے اور بار بار تذکرہ رہے۔ عذاب میں تو ذکر ہو ہے، ہر جگہ پر ذکر ہے، لیکن آپ وہ ملت ہیں، آپ وہ قوم ہے کہ پورا سال حسین ابن علی کا ذکر اور تذکرہ جاری ہو ساری۔ اور میں کہتا ہوں پھر کہنے لگوں کہ یہ مشیت پروردگار ہے، خدا چاہتا ہے کہ اس محسن انسانیت کا ذکر بار بار ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ 1400 سال سے اتنی مجالس بنا دے حسین۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 300 مقامات پر اپنے حبیب کو کچھ شخصیات کے تذکرے کا حکم دیا۔ 300 لگ بھگ 300 مقامات، کہیں لفظ اتلو کے ساتھ اور کہیں لفظ اذکر کے ساتھ۔ ایک مقام پر فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابن آدم، میرا بھی آدم کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کر اور ان کا ذکر کر۔ کسی مقام پہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا، مریم کا ذکر کر، مریم کو یاد کر جب مریم اپنے اہل عیال سے کٹ کے ایک علیحدہ گوشے میں چلی گئی تھی، مریم کے ذکر کا اور تذکرے کا۔ کئی فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کا ذکر کیجیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِیسَىٰ۔ بہت سارے انبیاء کے تذکرے کا رب العزت حکم دے رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے انبیاء خدا، اولیاء خدا، ان کا ذکر ہوتے رہنا چاہیے۔ سب انبیاء کا ذکر، لیکن قرآن مجید میں 3 انبیاء کا ذکر اور تذکرہ سب سے زیادہ ہے۔ توجہ، جناب ابراہیم علیہ السلام کا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام، یہ ایک سب سے زیادہ کیوں زیادہ ہے؟ قرآن میں بار بار ذکر آیا ہے، مصلحت پروردگار جان رہے۔ لیکن ایک بات جو ہماری سمجھ میں آتی ہے، ان انبیاء کے بار بار تذکرے میں ایک وجہ مشترک جو ان تینوں انبیاء میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنے زمانے کے جابر اور ظالم حکمران کے خلاف کیا کیا؟ اپنے زمانے کے جابر ظالم اور طاغوت حکمران کے خلاف کیا جہاد کیا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے خلاف قیام کیا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف قیام کیا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رومن امپائر کے خلاف قیام کیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ باقی انبیاء کا، اولیاء کا اگر ذکر ایک بار ہو، لیکن جس نے کسی ظالم جابر کے خلاف قیام کیا، مشیت پروردگار یہ ہے اس کا ذکر ایک بار نہیں، اس کا ذکر بار بار، اس کا ذکر 1000 بار ہونا چاہیے، اس کا ذکر بار بار رہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی ذات کون ذات ہے کہ جس ذات نے جو ابراہیم کے بھی وارث ہیں، جو موسیٰ کے بھی وارث ہیں، جو عیسیٰ کے بھی وارث ہیں، اور سید الشہداء نے انبیاء کے جو وارث ہیں قیام کیا، اس یزید کے خلاف جو نمرود کا بھی وارث ہے، جو فرعون کا بھی وارث ہے۔
لہذا مشیت یہ ہے کہ حسین ابن علی جو محسن انسانیت ہے اور محسن کائنات ہے، اس کا تذکرہ بار بار. اور دوستو ممکن ہے کوئی یہ دوست کہہ دے یہ تو انبیاء خدا ہیں، ان کا ذکر تو ہونا چاہیے. رب العزت نے قرآن مجید میں اصحاب کہف کا تذکرہ کیا. اصحاب کہف تو نبی نہیں ہے، وہ رسول نہیں ہے، وہ انبیاء اولیاء خدا تھے. اللہ رب العزت نے ان کے نام پہ پورا سورہ قرآن میں نازل کیا. اور حد ہو گئی، وہ کریم تو اتنا قدر شناس ہے کہ اگر کسی جانور نے بھی راہ خدا میں کوئی خدمت انجام دی ہے، کسی جانور نے بھی راہ خدا میں کوئی خدمت انجام دی ہے، رب العزت نے تو ان جانوروں کا بھی تذکرہ قرآن میں کیا. سورہ مائدہ والا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. رب العزت نے ان گھوڑوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے میدان جہاد میں شرکت کی ہے اور جن کے قدموں سے جب پتھروں پر پڑتے تھے چنگاریاں نکلتی تھی. رب العزت نے ان گھوڑوں کا بھی ذکر کیا ہے قرآن. اس لیے بڑا جہاد خدا کا انہوں نے حصہ لیا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کسی جانور نے راہ خدا میں کوئی خدمت انجام دی ہو، وہ جانور اس قابل ہے کہ اس کا تذکرہ قیامت تک کے لیے قرآن کی صورت میں باقی رکھ دیا جائے. اس کا معنی یہ ہوا کہ گھوڑے صرف امام بارگاہوں میں نہیں آتے، گھوڑے کے قرآن میں بھی نظر خدا میں بھی خدمت انجام دی. اور سرکار سید الشہداء کے ذوالجلال نے جی جانتے ہو کتنی خدمت انجام دی. فرزند رسول جب زین ذوالجلال سے زمین پہ آ گئے تھے اور اطراف سے دشمن بڑھ رہے تھے، یہ ذوالجلال تھا جو سید الشہداء کا طواف کر رہا اور اپنے سروں سے سید الشہداء کے ذوالجلال نے 60 ملائین کو فنار کیا اور واسطے جہنم. توجہ فرمائیے، 60 ملائین. بتائیے ان انسانوں سے تو وہ جانور بھی جسے یہ شعور تھا اور جسے یہ علم تھا کہ یہ فرزند رسول ہے، اس کی نصرت واجب. اور اپنے منہ سے ذوالجلال نے سید الشہداء کے بدن اطہر میں کتنے تیر لگے ہوئے تھے، اس ذوالجلال نے اپنے منہ سے سید الشہداء کے بدن سے نکالا. اور پھر سب سے اہم سید الشہداء کے پیغام کو خیموں تک پہنچایا. جانوروں کو بھی اللہ رب العزت نے تذکرہ. آپ پڑھ لیجئے سورہ فیل کو پڑھ لیجئے. اللہ رب العزت نے ابابیل کا تصور کیا. جی اگر ہاتھوں کا لشکر لے کے آیا تھا اور بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ، تو پروردگار عالم نے ہاتھوں کے مقابلے میں ابابیل کو بھیجا، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے. کبھی آپ نے غور فرمایا؟ اسی لیے رب العزت فرماتا ہے کبریاء و ردائی تکبر میری چادر ہے. تکبر یہ بڑائی یہ میری چادر ہے. جو میرا لباس پہننے کی کوشش کرے گا میں اسے لباس سے ذلت اور رسوائی پہناؤں. اور فرمائیے میرے دوستوں، اپنا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا. اللہ رب العزت ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی نہیں بول سکتا. خدا بند عالم چاہتا ہاتھیوں کے مقابلے میں اس سے بھی بڑا جانور ڈائناسور قسم کا بھی دیکھ سکتا تھا، دیکھ سکتا تھا، یہ دیکھ سکتا تھا. خدا کی قسم وہ ذلت و رسوائی ہاتھیوں کو ہاتھیوں سے مروانے میں نہ ہو گئی جو ذلت و رسوائی ہاتھیوں کو ابابیل سے مروانے میں.
عظیم الجثہ جانور حیوانات کی دنیا میں آتی ہے اور قلیل الجثہ مختصر جسم والے ابابیل ہیں، اور اللہ نے اس متکبر کے تکبر کو خاک ذلت میں ملایا اور ہاتھیوں کے مقابلے میں ابابیل بھیج دی۔ یہاں تک ممکن ہے میرا کوئی دوست، یہ میں گھوڑے ہوں، ابابیل ہوں، یہ پاک حیوانات ہیں اور پاک جانور ہیں۔ رائے خدا میں اگر کسی نصف العین جانور کوئی خدمت انجام دی ہے خالق نے تو اس کا بھی ذکر قرآن وَقَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے، اور مفسرین نے لکھا اور علماء عامہ نے تو بالاجماع لکھا کہ یہ کتا بھی جنت میں جائے گا، اور میں کہتا ہوں کہ شاید یہ واحد کتا ہوگا جو جنت میں ہوگا۔ جی کیوں؟ یہ کیوں جنت کا حقدار ٹھہرا؟ اس لیے کہ اولیاء خدا کی حفاظت کی، اپنی فطرت کو دبایا اس نے، بھونکنا اس کا کام تھا، بھونکا نہیں ہے۔ کتا ہو کے بھی نہ بھونکے جنت جانے کا حقدار ہو سکتا ہے، اور جو انسان ہو کے بھونکنا شروع کر دے وہ جنت کی خوشبو ہے۔ توجہ فرمائیے میرے دوست سامعین، یہ کتا بھی جنت میں جا رہا ہے، کیا کیا اس نے؟ اولیاء خدا کی حفاظت کی۔ میرے دوستوں، سوچ مسلمانوں کی سوچ پر افسوس ہے، ان کے تسو پر افسوس ہے۔ کتا اولیاء خدا کی حفاظت کرے جنت چلا جائے، جس میں سید الانبیاء کی ساری زندگی حفاظت کی ہو۔ ابو طالب جنت میں نہ ہوں گے، مولا امیر المومنین نے فرمایا تھا خدا کی قسم اگر میرا بابا ابو طالب چاہے کہ وہ زمین پر بسنے والے گناہگاروں کی شفاعت کرے، اللہ رب العزت میرے بابا کی شفاعت کے نتیجے میں ہر گناہگار کو جنت، گناہگاروں کی شفاعت کرے حضرت ابو طالب کی شفاعت کا ایک سلوات پڑھیے بلند آواز سے اللہ۔ دوستو، یہ اس کریم اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں ذکر حسین کی سعادت بخشی ہے، ذکر کرنے کی اور ذکر سننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم مالک کا شکر ادا نہیں کر سکتے اس نعمت پر، اس ذکر کرنے اور سننے کی سعادت سے ہمیں نوازا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے دوستو، انشاءاللہ العزیز ٹھیک 12 سے 1 بجے میرا یہ ٹائم ہے، آپ کی توجہ فرمائیں گے، چونکہ اس کے بعد جہاں میں نے پہنچنا ہے وہاں پہنچنے کا بڑا محدود سا ٹائم ہے۔ دعا بھی فرمائیں گے رب العزت خیر وعافیت کے ساتھ عزاداران کی حفاظت فرمائے اور موضوع کریم کی حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا میں امن و سلامتی کے ساتھ یہ اشرا محرم الحرام اپنے اختتام کو پہنچے۔ میں نے انشاءاللہ بتایا بھی تھا اس اشرے میں میرا موضوع گفتگو رہے گا علم اور وارثان علم، علم اور وارثان علم۔ تو ابھی ہمارے برادر عزیز ہیں، ویسے تو چھوٹے بھی ہوئے تو محترم ہیں سوالے سے کہ عالم دین، وہ فرما رہے تھے نہیں آپ کے موضوع میں ایک لفظ کا اور اضافہ ہے۔ میں نے کہا کیا؟ وہ فرمانے لگے آپ کا موضوع ہے علم، وارثان علم اور جامعۃ القائم۔ جامعۃ القائم بھی آپ کے موضوع کا۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے جو جامعۃ القائم کو قائم فرما رہے ہیں۔ علمی اداروں کے قیام کے ساتھ ہی دین کا قیام ہے۔ اور میرے محترم سامعین، میں نے جس آیت مجیدہ کو تلاوت کیا آپ کے سامنے، یہ مختصر سی آیت ہے، بلکہ آیت مجیدہ کا ایک حصہ ہے جسے میں نے موضوع کلام بنایا ہے۔
ارشاد پروردگار ہو رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. توجہ میری طرف ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے جنہیں خالق نے رفعت و بلندی عطا فرمائی، جنہیں اللہ نے عزت و عظمت عطا فرمائی، جنہیں عظمتوں سے. اور آپ جاننا چاہیں گے کہ کون ہیں وہ لوگ اللہ نے جنہیں عزت و عظمت سے نوازا ہے. تو آیت سنیے. ارشاد پروردگار ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ان لوگوں کو رفعت و بلندی عطا کرتا ہے جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں. والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ ان لوگوں کو رفعت و بلندی عطا کرتا ہے جنہیں علم کے درجے عطا کیے. معلوم ہوا کہ خالق کی نگاہ میں معیار عزت و عظمت پیسہ نہیں. ایسا ہے خالق کی نگاہ میں معیار عزت و عظمت دنیا نہیں، جاگیریں نہیں، زمینیں نہیں، بنگلے نہیں، کار کوٹھی نہیں. خالق کی نگاہ میں معیار عزت و عظمت اقتدار، حکومت، جاہ و منصب نہیں. خالق کی نگاہ میں معیار عزت و عظمت وسیع خاندان، مضبوط پارٹی نہیں. رب العزت کی نگاہ میں انسان کی عزت و عظمت کا معیار دو چیزیں ہیں، انسان صاحب ایمان ہو اور انسان صاحب علم. ایمان اور ایمان کے بعد علم، یہ انسان کی عزت اور عظمت کا معیار. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ فرمائیے ہم جو دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم کمال کے پیچھے ہیں یا عدم کمال کے پیچھے؟ پیسہ کمال ہے؟ پیسہ دوستوں یاد رکھیے، اگر دنیا انسان کی عزت و عظمت کا باعث ہوتا تو پھر نمرود کو، قارون کو، فرعون کو صاحب عزت ہونا چاہیے. سیدنا الانبیاء کو فرمایا تھا حدیث پیغمبر سننا، سرکار نے فرمایا کہ اس دنیا میں اگر مچھر کے پر کتنی اس دنیا کی حیثیت ہوتی، کتنی مچھر کے پر، سرکار نے فرمایا اس دنیا کی مچھر کے پر کتنی کی حیثیت ہوتی، رب العزت یہ دنیا کبھی فرعون کو نہ دیتا، نمرود کو نہ دیتا، قارون کو نہ دیتا. یہ دنیا اپنے اولیاء اور اپنے انبیاء کو عطا فرما. اس لیے تو مولا امیر المومنین فرمایا کرتے تھے رضینا قسمت الجبار رضینا لنا علم وللعداء مال فإن المال يفنى عن قريب والعلم باق لا يزال. علی فرماتے ہیں ہم جبار کی تقسیم پہ راضی ہے کہ اس میں ہم نے علم دیا ہے، دشمنوں کو مال دیا. ان المال يفنى عن قريب، مال کا قریب فنا ہو جائے گا، مال کا قریب ختم ہو جائے گا. وعلم باق لا يزال، یہ ایسی دولت ہے جسے کبھی زوال نہیں آ سکتا. صلی اللہ علیہ محمد اور دوستوں میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں ہر شے کے قیمتی ہونے کا کوئی نہ کوئی معیار لوگوں نے بنایا. جانوروں کے بھی قیمتی ہونے کے معیار بنائے ہوئے ایسا نہیں ہے. ایک بھینس 1.5 لاکھ میں بکتی ہے، ایک 30,000 میں بھی کوئی خریدار نہیں. اس کا مطلب ہے کہ معیار ہے، یہ خوبی بڑھ جائے، یہ صفت بڑھ جائے، وہ جانور قیمتی ہے، اور یہ خوبی نہ ہو، صفت نہ ہو، اس جانور کی کوئی قیمت نہیں ہے. دوستوں اگر جانور کے قیمتی ہونے کا معیار ہے، انسان کے بھی قیمتی ہونے کا کوئی معیار ہے نہیں. جانور ایک جیسے ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں، اور انسان ایک جیسے ہیں، کبھی نہیں ہو سکتا. المومنین کی بارگاہ میں جو باطل کے اسرار اشیاء ہے، علی مولا سے پوچھتے مولا آپ کی نگاہ میں انسان کے قیمتی ہونے کا معیار کیا ہے؟ میرے مولا امیر ارشاد فرماتے ہیں اکثر الناس قیمتا اکثرهم علما واقل الناس قیمتا اقلهم علما. علی مولا فرماتے ہیں اس انسان کی قدر و قیمت سب سے زیادہ ہے جس کے پاس علم سب سے اور اس
انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جس کے پاس علم نہیں ہے۔ علم کمال ہے، علم عظمت ہے، علم عزت ہے۔ ایمان کے بعد جس کا علم زیادہ اس کی قدر و قیمت۔ علم کیا ہے؟ سید الانبیاء کی حدیث مبارک سے سرکار دو عالم نے فرمایا خیر الدنیا والآخرت مع العلم، دنیا اور آخرت کی بھلائی علم کے ساتھ۔ اگر دنیا کا خیر چاہتے ہو تب بھی علم کے دروازے پہ آؤ، اگر آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تب بھی علم کے دروازے۔ وشر الدنیا والآخرت مع الجہل، اور دنیا اور آخرت کا شر اور برائی وہ جہالت کی وجہ سے۔ میرے مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا العلم راس کل خیر والجہل راس کل شر، دنیا میں ہر اچھائی اور نیکی کی اساس اور بنیاد علم، والجہل راس کل شر، اور دنیا میں ہر شر کی، ہر برائی کی اساس اور بنیاد جہالت۔ اس معاشرے میں علم زیادہ ہوگا اس معاشرے میں جہالت زیادہ ہوگی، اس معاشرے میں شر زیادہ ہوگا۔ اور کیا خوبصورت جملہ جناب امیر کا، میرے مولا نے فرمایا علم سے بڑھ کے انسان کا دوست کوئی نہیں، جہالت سے بڑھ کے انسان کا دشمن۔ جناب امیر سے کسی نے پوچھا تھا مولا اگر آپ کے سارے دشمن آپ کے سامنے اکٹھے کھڑے کر دیں تو سب سے پہلے کس دشمن کو ختم کریں گے؟ مولا نے فرمایا جہالت کو۔ کسی اور غیر مولی کا نام نہیں لیا، مولا نے فرمایا جہالت کو سب سے پہلے ختم کروں گا، اس لیے کہ جہالت انسان کا سب سے بڑا دشمن۔ اور علم کیا ہے؟ میرے مولا نے ارشاد فرمایا العلم حیات والجہل ممات، مولا فرماتے ہیں علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ اس سے بڑھ علم علماء کے دامن سے وابستہ ہے، یعنی زندگی کے دامن سے۔ علم زندگی ہے، جہالت ہے۔ ہماری تمہاری نگاہ میں زندگی اور موت کا میزان الگ ہے، لیکن امیر المومنین کی نگاہ میں زندگی اور موت کا میزان الگ ہے۔ ہم کسے زندہ سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے جس کی نبض چل رہی ہے، ہم اسے زندہ کہتے ہیں جس کا دل دھڑک رہا، ہم اسے زندہ سمجھتے ہیں جس کے سانس کا سلسلہ جاری ہو۔ نبض رک گئی، دل کی دھڑکن خاموش ہو گئی، سلسلہ سانس منقطع ہو گیا، ہم نے کہا یہ مر گیا، اور بارگاہ امامت میں حاضر ہو۔ مولا امیر المومنین سے پوچھتے مولا آپ کی نگاہ میں زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے؟ میرے مولا امیر ارشاد فرماتے ہیں الناس موتى واهل العلم احياء، فرماتے ہیں سب لوگ مردہ ہیں، صرف اہل علم زندہ۔ صرف اہل علم زندہ، صرف اہل علم زندہ۔ اور دوستوں صرف یہ نہیں، اس سے پڑھ کے ایک جملہ، اور کیا خوبصورت جملہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، جناب کمیل کو خطاب کر کے نہج البلاغہ میں یا کمیل انما هلك خزام الاموال وهم احیاء، کمیل انہوں نے مال دنیا اکٹھا کیا، انہوں نے دنیا دولت کو سمیٹا، وہ زندگی کے باوجود ہلاک ہو گئے۔ والعلماء باقون ما باقی الدہر، صاحبان علم اس وقت تک باقی رہنے دے جب تک زمانہ نہ جناب امیر نے فرمایا ظاہر زندگی کے باوجود ہوتا ہے، ظاہر کو زندہ تک ہے، جلتی پھرتی لاش ہے، اور عالم کو مردہ سب جو عالم ہے زندہ ہے، اعیانهم مفقودہ وامثالهم فی القلوب موجودہ۔ صاحبان علم کے بدن سے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، ان کے بدن تو زیر لحد اور زیر خاک سو گئے، لیکن ان کی تصویریں دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ موجود ہیں۔ علم کمال ہے۔ میرا موضوع آپ اگر غور فرمائیں حدیث ثقلین، کون مومن کون شیعہ ایسا ہے اسے حدیث ثقلین سے شناسائی سرکار دوارا فرماتے گئے نکارکم فیکم الثقلین، میں 2 گرام قدر اور 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ وعطرتی اہل، میں اپنے
اپنے موضوع کی مناسبت سے اس حدیث مبارک کا ذمہ داری کے ساتھ ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میں 2 غزنی اور گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ علم کی صورت میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، وارثان علم کی صورت میں اپنے علم کی صورت میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وارثان علم کی صورت میں اپنی اطاعت اپنے ہدایت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور میں ایک ضمانت تو مجھے دے دو، ایک ضمانت میں مجھے کیا ضمانت دو؟ ما ان تمسکتم بہما، ضمانت دے دو کہ قرآن اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہو۔ ایک ہاتھ دامن قرآن میں رہے، ایک ہاتھ دامن اہل بیت میں رہے، متمسک رہنے کی ضمانت تم دو، لن تضلوا بعد ابدا، تمہاری ہدایت کی ضمانت میں ضمانت دیتا ہوں میرے بات کبھی گمراہ نہیں ہونے پاؤ۔ اس کے بعد جو جملہ غالباً نہیں پڑھا جاتا اسی حدیث ثقلین کا وہ یہ ہے، فرمایا تعلموہم ولا تعلموہم فإنہم عالم منکم، فرمایا یاد رکھو میرے اہل بیت کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا، میرے اہل بیت کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا، تعلموا میرے اہل بیت سے علم لینا، میرے اہل بیت سے علم حاصل کرنا، میرے اہل بیت سے سیکھنا، انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرنا، فإنهم أعلم منكم، اس لیے کہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں خوش نصیب ہو شیعو، خوش نصیب ہو، اور مقتض اہل بیت سے وابستہ افراد خوش نصیب ہو۔ جیسے عالم ہادی اللہ نے کائنات میں ہمیں عطا فرمائے کسی کو عطا نہیں فرمائے، دنیا میں آ کے علم لینے والے اور ہیں، اللہ کی طرف سے علم لے کے آنے والے۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا مثلاً جو میں ذکر مسلم کے وقت ملا، انسان علم کی وجہ سے زندہ ہے، قومیں علم کی وجہ سے زندہ ہیں، طالب علم بنو، اور کس طرح زور کی انشاءاللہ سے جاری رہے گا۔ دوستو سوال یہ ہے، لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں، قومیں علم کی وجہ سے زندہ ہیں، انسان کی انفرادی حیات بھی علم سے وابستہ ہے اور اجتماعی حیات بھی علم سے وابستہ ہے۔ دوستو سوال یہ ہے کہ اگر لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں، علم کن کی وجہ سے زندہ ہیں؟ علم کی وجہ سے زندہ، علم کن کی وجہ سے زندہ؟ اس سوال کا جواب میرے مولا میر محض البلاغہ نے عطا فرمایا۔ عظمت آل محمد پر جناب امیر کا خطبہ ہے، اس میں آل محمد کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فرمایا آل محمد ہے جو علم کی زندگی ہے، جو عالم کی موت ہے، آل محمد ہے علم کی زندگی ہے، جو عالم کی موت ہے۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے دو اصحاب سے فرمایا تھا شرق کا وقت کا ولا طالبان میں علم صحیح الا من عندنا، میرے مولا باقر نے فرمایا مشرق سے مغرب تک چلے جاؤ، دنیا کا کونا کونا چھان مارو، علم ہی ہے تو ہمارے گھر سے علم وہی ہے جو ہمارے گھر سے نکلے، جو ہمارے گھر سے نہ نکلے وہ ضلالت ہے، وہ جہالت ہے، وہ گمراہی۔ زیادہ وقت نہیں رہا، 28 رجب کو فرزند زہرا نے مدینہ چھوڑا، 27 کی شب کو ولید نے پیغام بھیجا تھا، نصف شب کا وقت ہو چکا تھا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر سید الشہداء مسجد نبوی میں تھے۔ ابن عمر عبداللہ بن زبیر نے کہا مدینہ چھوڑ کے جاتے ہیں، نصف شب کو دربار میں جو بلایا جا رہا ہے یہ خطرے سے خالی نہیں۔ سید الشہداء نے فرمایا میں جاؤں، گھر آئے، جوانان بنی ہاشم کو تیار کیا، بلکہ
یوں کو جو روایت جو میں نے پڑھی تھی وہ لفظ میری نگاہ سے گزرے وہ یہ، فرزند رسول نے جانے کا ارادہ کیا، بہن نے پوچھا بھیا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ بہن دربار میں بلایا گیا ہے، میری آقا صادق سے عباس بھائی علی اکبر بیٹا سن رہے ہو، میرا بھائی حسین دربار میں گیا، 30 جوانان میں بنی ہاشم دربار میں ہو گئے آپ کے وہ ساتھ چلے۔ میرے مولا نے فرمایا دربار کے دروازے میں چونکہ مجھے تنہا بلایا گیا میں تنہا جاؤں گا، لیکن اگر میری آواز بلند ہو جائے تو اسے میرا اذن اور اجازت سمجھنا اور دربار میں داخل ہونا۔ ولید نے معاملہ کے واصل ہونے کی خبر دی ہے، میرے مولا نے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں بلایا گیا؟ یزید خلیفہ بن گئے ہیں اور بیعت کا مطالبہ ہے۔ میرے مولا نے فرمایا ولید تو نہیں چاہے گا کہ میں بھی رات کی تاریکی میں بیعت کروں، دن کے اجالے میں بیعت ہونی چاہیے، کل کا دن ہونے دو، تو بھی سوچ لے میں بھی سوچ لوں۔ سوچ کس بات کے لیں؟ اینا احق بالبیعت والخلاف، کل کا دن چڑھنے دے پھر میں بتاؤں گا بیعت کس کا حق ہے، ہم میں سے خلافت کا حقدار۔ ولید نے اتفاق کی اس جواب کو، ٹھیک ہے فرزند رسول جیسے آپ کی مرضی۔ فرزند رسول تھوڑے مروان کہتے ولید اگر آپ حسین ہاتھ سے نکل گئے پھر کبھی تو حسین پہ قابو نہیں پا سکے، خون کی ندیاں بہ جائیں گی، ابھی موقع اگر حسین بیعت نہیں کرتے تو قتل کر دے۔ یہ جملے جب مروان نے کہا نا فرزند رسول نے پلٹ کے فرمایا یبن الزرقا عجبنی من القتل، اور نیلی آنکھوں والی ماں کا بیٹا کیا تو حسین کو قتل کی دھمکی میں دیتا؟ اتقتل یا مبتو قتل کرے گا، یہ آواز کا بلند ہونا تھا۔ عباس سے اللہ ہو گئے جان کے دربار میرے مولا حسین نے بھائی عباس کے سینے سے ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ عباس نہیں، یہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ میرے مولا نے اب فرمایا امیر سن لے، ولید سن لے، مروان سن لے، اب کل کا انتظار نہیں، انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھر والے ہیں، وما دم الرسالہ، ہم رسالت کی کام ہے، بنا فتح اللہ، کائنات کا آغاز ہم سے ہوا ہے، ربنا ختم، اللہ کائنات کا اختتام ہم سے کرے گا۔ اور سن لے یزید رجل شارع الحق فاسق قولکم بالفسق، یزید فاسق و فاجر ہے، یزید شراب خور ہے، یزید اعلان کا فسق و فجور کرتا ہے، اور بسم اللہ والی بسرا کبھی حسین جیسا یزید جیسی بیعت نہیں کرتا۔ فرزند زادہ زمانہ نے بنی ہاشم کو ساتھ لیے پلٹ کے آئے، بہن دروازے گھر کے دروازے پہ، بہن گھر کے دروازے پہ کھڑی انتظار میں بھیا کیا ہوا؟ یہ کوئی شادہ نے ایک جملہ فرمایا بہن بس اتنا سمجھ لے مدینہ ہمارے رہنے کے قابل ہے، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ اداکاروں بس ایک جملہ کہوں، 28 رات آئی ہے، سامان کی تیاری شروع ہوئی ہے، یہ جو دن تھا دن کو سامان سفر بدلنا شروع ہوا۔ میں نے پڑھا کہ سید الشہداء نے جب تیاری شروع کی محلہ بنی ہاشم سادات کے گھرانوں سے بلند گریے کی آواز آئی۔ جناب ام ہانی امام حسین علیہ السلام کی سگی پھوپھی جناب ام ہانی قریب آئی، بیٹا میں نے سنا تو سفر پہ جایا جی کی اماں کروا بیٹا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کچھ دنوں کے لیے تو سفر ملتوی کر دے، کیوں پھوپھی اماں؟ فرمایا بیٹا میں نے آل محمد کے گھرانے میں یہ عجیب دستور دیکھا ہے، جب بھی ہمارے گھرانے کی کوئی مصیبت آئی ہے نا تو میں نے قوم جنات کا نوحہ سنا، ایک مخلوق کے میں بیان سنتی ہوں وہ نظر نہیں آتی، بیٹا تیرے نانے کا جنازہ اٹھا ہے میں قوم جنات کے نوحے سنے، تیرے بابا کا جنازہ اٹھا، تیری ماں کا جنازہ اٹھا،
بیٹا نہ جانے کیا بات ہے جناب ام ہانی کو تسلی تشفی دی ہے اور روانہ کیا ہے. آپ آل محمد کے گھرانے کی ایک اور باعزت عصمت مستور جناب ام المؤمنین ام سلمہ، یہ وہ ام المؤمنین ہیں جنہوں نے امام حسین نے اسلام کو بچوں کی طرح پالا. آسان کے سارے جلدی جلدی قریب آئیں اور جب میں بیٹا میں نے سنا تو سفر پہ جا رہا ہے جینا بھی اماں فرمایا بیٹا جس طرف تیرا دل چاہے چلے جانا لیکن عراق کا سفر اختیار کرو. کیوں نہ کہ اماں فرمایا بیٹا میں نے تیرے نانا کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ عراق پر ایک سرزمین ہے جسے کربلا کہتے ہیں اور زمین کربلا پر میرا حسین ملا دل کو پتا 3 دن کا بھوکا پیاسا ضرورت کیا جائے گا. بیٹا میرا دل ڈرتا ہے کربلا کا رخ اختیار نہ کرنا. جناب مسلمان جب یہ جملے کہے فرزند رسول عرض کرتے نانی اماں میرے نانا نے تو آپ کو کربلا کی خبر دی ہے لیکن نانی اماں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کربلا دکھا سکتا ہوں. زمین کربلا سبق کے سامنے آئی ہے. زمین کربلا کا تعارف کروانا شروع کیا. زمین تعارف یعنی اماں وہ فرات کہہ رہی ہے وہ کنارہ ہے محمد عباس